شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، معنی جب تم کھڑے ہونے لگو، مراد اس سے یہ ہے جب تم کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، پس تم دھو لو، وجوہکم، اپنا چہرہ، و ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھوو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے آیت کے اس حصے کے اندر وضو کے فرائض کو بیان فرمایا۔ پہلا فرض، فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھونا۔ اس کی حد یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک جتنا بھی چہرہ ہے، اس پورے چہرے کو دھونا وضو کے اندر یہ فرض ہے۔ بال برابر بھی جگہ اس کے اندر خشک نہ رہے۔ اور دوسرے نمبر پر وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھوو کونیوں سمیت۔ کونی یہ اس کے اندر شامل ہے، ہاتھ کے اندر یہ شامل ہے، اور اس کے دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی انگلیوں کی طرف سے ڈالا جائے کونیوں تک، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر کونی پر ڈالا جائے انگلیوں کی طرف پانی، یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی ایسے پوری ہاتھ پر ڈالا جائے، کونیوں کی طرف ڈالا جائے، کونی کی طرف انگلیوں سے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرنا۔ یہ سر کا مسح کرنا صرف بتلایا گیا کہ سر کا مسح کریں، لیکن چوتھائی سر کا کرنا ہے، آدھے سر کا کرنا ہے، پورے سر کا کرنا ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ بہتر ہے۔ تمام کے نزدیک، سب کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ بہتر ہے، اس کے اندر فرائض بھی اور سنتے بھی اور سب کچھ اس کے اندر ادا ہو جاتا ہے پورے سر کا مسح کرنے کے اندر۔ اور چوتھے نمبر پر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ اور یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرض ہیں، یہ 4 فرائض ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، پس اگر تم جنبی ہو، جنوباً بے غسل ہو، جنابت کی حالت کے اندر ہو وہ، تو فَطَّهَّرُوا، پس خوب پاک ہو جاؤ۔ فَطَّهَّرُوا اس کے اندر تاکید ہے، خوب پاک ہو جاؤ، اپنے بدن کو اچھے طریقے کے ساتھ دھوو۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اپنے جسم سے نجاست کو دھوئیں، نجاست کو دھونے کے بعد پھر وضو کریں، جیسے مکمل وضو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو کریں اور اس کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی بہائیں۔ یہ ہے وضو کا صحیح طریقہ، یہ غسل کا صحیح طریقہ۔ اب غسل کے اندر یہ 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ لیکن اس کا طریقہ آپ حضرات کو بتلا دیا گیا کہ پہلے استنجا کریں، نجاست کی جگہ کو دھوئیں، اور اس کے بعد پھر وضو کریں، مکمل وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہائیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہاں پر وہ حالت جنابت کے اندر غسل کا حکم ہے۔ اگر تم جنبی حالت کے اندر ہو تو فَطَّهَّرُوا، خوب پاک ہو جاؤ، غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، وہ سفر پر ہو وہ، او جاء احد منکم من الغائط، او جاء یا آئے، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے،
بیت الخلاء سے تم میں سے کوئی شخص آئے، اولا مستم النساء، لا مستم، یا تم چھوؤ عورتوں کو، فلم تجدو، ان تمام صورتوں کے اندر، سفر کی حالت کے اندر، یا تم بیت الخلاء سے آؤ، یا تم عورتوں کے پاس سے آؤ، یا تم مریض ہو، ان تمام صورتوں کے اندر فرمایا فلم تجدو ماء، بس تم نہ پاؤ پانی کو، اس صورت کے اندر فتیمموا صعیدا، بس تم تیمم کرو، صعیداً مٹی کا، طیباً پاک، پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ اب تیمم کے فرائض بتلائے گئے، فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اور اپنے چہرے کا مسح کرو۔ تیمم کے اندر یہ تین چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک تو نیت کرنا، اور دوسرے نمبر پر اپنے چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، اپنے بازوؤں کا مسح کرنا۔ اب اس کے اندر دو ضربے ہیں تیمم کرنے کے اندر، تیمم کا طریقہ اس کے اندر دو ضربے ہیں، ایک ضرب مٹی پر مارے، اگر مٹی زیادہ لگے تو اپنے ہاتھوں کو یوں جھاڑ لیں، اپنے چہرے پر پھیریں، پورے چہرے پر، کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اچھے طریقے سے پھیریں۔ دوسری ضرب پھر لگائیں مٹی پر اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر۔ یہ تیمم کا صحیح طریقہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو یہ دائیں کے نیچے رکھیں اور ایسے کھینچ کے لائیں، اور پھر ادھر سے اوپر لیں اور یہ انگوٹھے کی طرف سے یوں اتار دیں۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے رکھیں اور یوں لا کر یوں اتار دیں۔ یہ ہے تیمم کا صحیح طریقہ، اور یہ تین فرض ہے تیمم کے اندر، نیت کرنا اور اپنے چہرے کا مسح کرنا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، یہی تیمم ہے۔ غسل کا بھی یہی تیمم ہے، اور اگر بندہ وہ بے وضو ہو تو اس وقت بھی یہی تیمم ہے۔ تو فرمایا بس تم تیمم کر لو، فتیمموا صعیدا طیبا، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے۔ اب تیمم کس پر کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی چیز مٹی کی جنس میں سے ہو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ریت ہے، چاہے وہ مٹی ہے، چاہے وہ پتھر ہے، یا وہ زمین سے نکلنے والی کوئی اور چیز ہے، مطلب مٹی کی جنس میں سے ہے، اس پر وہ چونا وغیرہ، یا نمک کی جو کان ہوتی ہے، کان سے جو نمک لیا جاتا ہے اس پر، یا کسی اور جگہ پر وہ مٹی پڑی ہو، یعنی کوئی اور چیز ہے مٹی کی جنس میں سے نہیں ہے، مثلا ہمارا بستر وغیرہ ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اس پر مٹی بہت زیادہ پڑی ہے کہ اس پر ہم ہاتھ ماریں تو وہاں پر ہاتھ چھپ جائے، اس کا نشان پڑ جائے، یعنی مٹی اس حد تک پڑی ہو، تو اس مٹی کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کی جنس میں سے جو بھی ہو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ لیجعلکم، کہ بنائے علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، اللہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ کریم جل شانہ نے یہ مسائل بیان فرما دی، الگ الگ یہ وضو کے فرائض الگ بتلا دیے، تیمم کے متعلق الگ بتلا دیا، غسل کے متعلق تمہیں الگ بتلا دیا، پانی نہ ہونے کی صورت کے اندر اللہ نے ایک اور حال نکالا تیمم والا، وہ الگ سے بیان کر دیا۔ یہ اللہ نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ ہو۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہتا ہے لِيُطَّهِّرَكُمْ، کہ وہ تمہیں خوب پاک اور صاف کرے، تمہیں خوب صاف کرے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ وہ پوری کرے اپنی نعمت علیکم، تم پر، اپنی نعمت کو تم پر تام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ کریم جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا اور اپنے احسانات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم، جو تمہارے اوپر اللہ نے کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو، الذی، وہ، وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے باندھا، جو اللہ نے تم سے باندھ رکھا ہے، جو تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، اس عہد کی بھی تم پاسداری کرو، اس عہد کو بھی تم یاد کرو جو تم سے لیا تھا اللہ نے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کریم جل شانہ نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اسی وعدے کو یاد دلایا کہ اپنی نعمتوں کو بھی اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد کرو اور اپنے وعدے کو تم یاد رکھو۔
اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور جب تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ وہ جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کی بات، دلوں کے بھید، دلوں کے راز، اللہ اس کو جاننے والی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہی مضمون اللہ کریم نے 5ویں سپارے کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 135 کے اندر بھی بیان فرمایا، بالکل یہی مضمون ہے، لیکن کچھ الفاظ کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تم کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ اس کے اندر اللہ کریم نے حقوق اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا، حقوق اللہ پر ڈٹو، اور شہداء بالقسط، گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے حقوق العباد کو بیان فرمایا، حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں پر تھا بالقسط شہداء للہ، اور یہاں پر ہے قوامین للہ شہداء بالقسط، بس یہ الفاظ مختلف ہیں کچھ، وگرنہ مضمون ایک ہی ہے۔ چونکہ اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر عدل و انصاف پر قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ عدل و انصاف پر قائم نہ رہنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، عدل و انصاف پر قائم نہ رہنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو کسی قوم کی محبت یا کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی رعایت کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، انسان وہاں پر عدل و انصاف سے ہٹے گا اس کی محبت کے اندر، یا کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، تو وہاں پر بھی انسان وہ عدل و انصاف سے ہٹ کر وہ پھر اس سے بڑی باتیں کرے گا، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو دونوں صورتیں اللہ کریم جل شانہ نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا تھا اس آیت طیبہ کے اندر، انصاف پر گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے عزیز و اقربا کے خلاف ہو، پھر بھی تم نے انصاف پر وہ گواہی دینی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَعْدِلُوا، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی، اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ تو گویا کہ انصاف نہ کرنے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کسی قوم کی رعایت کرنا اور یا کسی قوم کے ساتھ عداوت رکھنا۔ تو رب کائنات نے کمال انصاف کو یہاں پر بیان فرمایا کہ انصاف کا صحیح تقاضا یہ ہے، اگرچہ تمہیں کسی کے ساتھ محبت ہو، کسی کے ساتھ دشمنی ہو، عداوت ہو، دونوں چیزوں کی تم نے رعایت رکھنی ہے، اور انصاف کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا، انصاف والی بات کرنی ہے۔ کوئی آدمی جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ ملنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے چوری کی ہے، اب وہ سزا کا مستحق ہے، خام خواہ اس کی سفارش نہ کریں، اب چونکہ اس نے چوری کی ہے وہ سزا کا مستحق ہے، اسے ملنی چاہیے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس بات پر کہ تم انصاف نہ قائم کر سکو۔ اعدلوا، انصاف کرتے رہو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، انصاف کرنا، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، تمہارے کسی عزیز و اقارب کے، جس کے مرضی خلاف۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ ہمیں ہر وقت اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو جاننے والی ذات ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، پھر واتقوا اللہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت بھی دل کے اندر آ جاتی ہے جب ہر وقت دل کے اندر یہی تصور ہو کہ اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس ہمارے ہر قول و فعل سے واقف ہے، ہر قول و فعل کو جاننے والی ذات ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے، یہ خوشخبری ہے۔ اور والذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں، دوزخ والے لوگ ہیں، اصحاب جحیم ہیں۔ تو رب کائنات نے کافروں کے لیے دائمی جہنم کو بیان فرمایا،
اور جو مسلمان ہیں باعمل مسلمان ہیں اللہ کریم نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو تم پر کی، اللہ نے جو تم پر احسانات کی، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ اذ ہم قوم جب ارادہ کیا کسی ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ان یبسطوا یہ کہ وہ بڑھائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھانے کا اس نے ارادہ کیا، تو فکف ایدیہم تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، علی عنکم تم سے، اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ واتقوا اللہ۔ اب یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں پر جو احسان فرمایا، مکہ کے اندر سارے لوگ وہ دشمن تھے، آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کے دشمن تھے، جو بھی مسلمان ہوتا اس کے دشمن بن جاتے، بڑے بڑے انہوں نے پروپیگنڈے کیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے، نعوذ باللہ آقا کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے اور حضور علیہ السلام کی ساری جماعت کو ختم کرنے کے، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے ان کے ہاتھوں کو روک کر کے رکھا۔ اور اس کے شان نزول کے اندر مختلف قسم کے واقعات لکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے تشریف لا رہے تھے کہ اصحاب بھی ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر آرام فرمایا تو سب صحابہ الگ الگ ہو گئے، اور ایک درخت کے نیچے تنہا تنہا اللہ کے نبی حضور پر نور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار کو اس درخت کے اوپر لٹکا رکھا تھا۔ ایک کافر آیا، اس نے تلوار کو اتارا اور نیام سے تلوار کو نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس نے تلوار کو وہ تانا اور کہنے لگا، بتلاؤ اے محمد اب تمہیں من یمنعک منی، کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ تو آقا کریم علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، مطمئن ہو کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ جب حضور علیہ السلام نے اللہ کریم جل شانہ کا نامی اسم گرامی اپنی زبان اقدس سے کیا تو اس کے دل کے اندر رعب طاری ہو گیا، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو فوراً نازل فرمایا اور اس فرشتے نے اس کافر کے سینے پر آ کر مکہ مارا۔ اب وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا، فرمایا بتلاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا جی مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اگر اللہ کا نام لے تو پھر تو وہ مسلمان ہو گیا، اب چونکہ کافر تھا، اللہ کو نہ ماننے والا تھا، اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں تھا، وہ کہنے لگا جی مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ ہی مہربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو جاؤ اپنا رستہ لو، لیکن چونکہ وہ بدو آدمی تھا اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی اسی وہ اخلاق کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ صاحب مسلمان ہوا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو علیکم جو تم پر ہوئیں۔ اذ ہم قوم جب ارادہ کیا کسی قوم نے ان یبسطوا یہ کہ وہ بڑھائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، تو فکف ایدیہم فکف پس روک دیا اللہ نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ پر فلیتوکل المؤمنون پر چاہیے کہ مومن لوگ توکل کریں، مومن اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں کے شان یہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے اندر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔